فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ توجہ توجہ بارکہ اللہ، میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ رب کائنات فرماتے انتم الفقراء، فقراء جمع ہے فقیر کی، اور فقیر ایسا الفاظ ہے اردو والے بھی مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، پنجابی والے بھی مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، سرائکی میں بھی مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، عربی میں بھی مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ۔ کائنات والے ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے خالی دامن پھیلانے والے ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے عاجزیاں کرنے والے ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے ہاتھ پھیلانے والے ہو۔ سنو، فقیر ہو پر در در کے نہیں، جس طرح میں اور آپ سمجھتے ہیں جو در در بھیک مانگے وہ فقیر ہے۔ فرمایا اللہ، کس کے دروازے کے؟ اونچا بولیے نا، کس کے دروازے کے؟ فرمایا واللہ هو الغنی۔ کیسا نرالا انداز ہے قرآن کا۔ میری بات آئی، آپ کی بات آئی، علماء کی آئی، صلحاء کی آئی، اتقیاء کی آئی، ائمہ کی آئی، محدثین کی آئی، تابعین کی آئی، صحابی کی آئی، پیغمبروں کی آئی، امام الانبیاء کی آئی۔ فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، قادر قدیر کی آئی۔ فرمایا واللہ هو الغنی، سارے خزانے کا بادشاہ کون؟ اونچا بولیے نا، سارے خزانے کا بادشاہ کون؟ اس لیے اللہ کا قرآن پکار کے کہتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی دھوکے میں نہ پڑ جانا، کبھی تمہارا دماغ کہیں اور نہ چلا جائے کہ سورج کو روشنی دینے والا اکیلا میں اللہ، چاند کو چمک بخشنے والا بھی میں اکیلا اللہ۔ اس لیے اللہ کا قرآن پکار کے کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفوا احد۔ میرا اللہ سورج اتنا اونچا، چاند اتنا اونچا، میرا اللہ اسے دیکھ کر میں کوئی بات نہیں سمجھ سکتا، کمزور عقل رکھتا ہوں۔ اللہ کوئی آسان جملہ، کوئی آسان طریقہ، رب کائنات نے فرمایا اگر زمین و آسمان کے نظام کو دیکھ کر میں اللہ تمہیں سمجھ نہیں آتا، اپنے وجود کو دیکھ لے، میں رب خود بخود سمجھ آ جاؤں گا۔ توجہ توجہ، دارالقرآن سالانہ پروگرام میں آنے والا میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا، سمجھانے کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ان پیاری آنکھوں سے علماء کی زیارت کرنے والا، ان
پیاری آنکھوں سے کلام پاک کا دیدار کرنے والوں، ان پیاری آنکھوں سے والدین کی زیارت کرنے والوں، ان پیاری آنکھوں سے بیت اللہ مدینہ منورہ کے نظارے دیکھنے والوں، یہی سمجھو آنکھ خود بخود نہیں دیکھتی، آنکھوں کو دیکھنے کی قوت بخشنے والا کون؟ دماغ خود بخود نہیں سوچتا، دماغ کو سوچنے کی قوت بخشنے والا اللہ۔ دانت خود بخود نہیں چباتے، دانتوں کو چبانے کی قوت بخشنے والا اللہ۔ زبان خود بخود نہیں بولتی، زبان کو قوت گویائی دینے والا اللہ۔ ہاتھ خود بخود نہیں پکڑتے، ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت بخشنے والا اللہ۔ پاؤں خود بخود نہیں چلتے، پاؤں کو چلنے کی قوت بخشنے والا اللہ۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر اس اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ کا قرآن پکار کے کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سبق یاد کر، اس لیے اللہ فرماتے ہیں انتم الفقراء، میرے دروازے پر آ، فقیر بن کے آ، منگتا بن کے آ، پینا بن کے آ، ہاتھ پھیلا کے آ، دامن بچھا کے آ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ صرف تیری میری بات نہیں، انبیاء کو بھی ضرورت پڑی تو ہاتھ اٹھائے تو رب کے آگے، ہاتھ پھیلائے تو میرے رب کے آگے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، توجہ ایمان والے، میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا۔ عرفات کا میدان ہے، امام الانبیاء کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہے، سجدہ ریز ہو گئے، ایک گھڑی نہیں، دو نہیں، روایات میں آتا ہے 6 گھنٹے گزر گئے۔ میرے پیارے پیغمبر کا سر مبارک سجدے میں ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان پر فرشتے بھی رو رہے ہوں۔ صدیق اکبر آئے، آ کے آپ کے کاندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا، آقا ذرا سر مبارک تو اٹھائیے نا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے سر مبارک اٹھایا، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے نبی نے جس جگہ سجدہ فرمایا وہ زمین آپ کے آنکھوں مبارک کے آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ جناب صدیق اکبر نے عرض کیا آقا آپ تو امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، رئیس الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، والی بطحا ہیں، شمس الضحا ہیں، بدر الدجا ہیں، نور الہدا ہیں۔ آقا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ توجہ بارکہ والو، مدرسے کے اندر آنے والو، میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا۔ میرے نبی نے یوں نہیں فرمایا ابو بکر میں اپنی اولاد کے لیے آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا، میرے
میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں اپنی گناہگار امت کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا۔ توجہ توجہ بارکہ والو، تمہارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، جگانا چاہتا ہوں، اس مدرسے میں آ کر اپنا فریضہ ادا کرنے لگا ہوں۔ توجہ توجہ ایمان والے ہو، پورے علماء موجود بیٹھے ہیں، اگر میں غلط ہوں مجھے روک سکتے ہو۔ میرے نبی نے جب بھی مانگا اپنی اولاد کے لیے میرے نبی اتنا نہیں روئے، اپنی ازواج کے لیے میرے پیغمبر اتنا نہیں روئے، اپنے اصحاب کے لیے میرے پیغمبر اتنا نہیں روئے، اپنی ذات کے لیے میرے نبی اتنا نہیں روئے جتنا میرے اور آپ کے لیے روئے ہیں۔ اللہ میری گناہگار امت، اللہ میری گناہگار امت، اللہ میری گناہگار امت۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ سب سے زیادہ مخالفت پیغمبر کی سنت کی کر رہی ہے۔ شادی کا موقع ہو تب، خوشی کا موقع ہو تب، غمی کا موقع ہو تب۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا میرے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا انتم الفقراء، میرے دروازے پر آ، فقیر بن کے آ، منگتا بن کے آ، ہاتھ پھیلا کے آ، دامن بچھا کے آ۔ توجہ توجہ ایمان والے، دارالقرآن میں آنے والوں، یہ مسئلہ ایسا اہم ہے، اللہ نے اس کو تمام مثالوں سے سمجھایا۔ اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں، تھکتے نہیں جی، ہاتھ کھڑے کرو میرے، بالکل تھکے بیٹھے ہو، نہیں تھکے، اونچی سبحان اللہ چھوڑو۔ اللہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے۔ سلیمان پیغمبر کوئی معمولی پیغمبر نہیں، کوئی عام پیغمبر نہیں، پوری روئے زمین کے بادشاہ، جنوں کی بادشاہ، انسانوں کے بادشاہ، پرند چرند کی زبان سننے والے، بولنے والے، سمجھنے والے، ہوا جن کے تابع تو اور میں ہوا کے محتاج ہیں۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا تعالی حلمنی الیہ، ہوا کو اشارہ کرتے ہوا رخ بدل دیا کرتی۔ ایک مہینے کا سفر صبح کرنے والے، ایک مہینے کا سفر شام کو کرنے والے،